سر یہ نواز شریف صاحب کے معاملے پر جو آپ کی پے در پے پریس کانفرنس آئیں، بعد میں ثابت یہ ہوا کہ میڈیکل گراؤنڈز پر تو ان کا معاملہ دیکھا ہی نہیں ابھی برطانوی عدالت نے، برطانوی وزارت داخلہ نے، اور وہ ایک روٹین کی کارروائی تھی جس میں ایک قطغن ضرور ہے نواز شریف صاحب پر، اور اس معاملے کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو زبردستی پاکستان لے آئیں گے، پاسپورٹ اگر آپ ان کا رینیو نہ بھی کریں تب بھی ان کو فوری طور پر پاکستان نہیں لایا جا سکتا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی اس میں آپ نے بیماری کی بات کی، کہا کہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا، وہ بیمار نہیں ہیں، بار بار اس کو دہرایا گیا، تو اس کی جگہ اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی ہمیں سستا انصاف کب ملے گا، فوری انصاف کب ملے گا، ہمیں سستی تعلیم کب ملے گی، ہمیں صاف پانی کب ملے گا، ہمیں نوکریاں کب ملیں گی، عوامی مسائل کی بات کریں تو زیادہ مناسب ہو۔ اب نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں نہیں آتے ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے، اس پر زیادہ توجہ ہے، پروپیگنڈے پہ زیادہ توجہ ہے، اصل ایشوز پر آپ کی توجہ کم معلوم ہوتی ہے۔ اصل اعتراض یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ لیکن رضا صاحب آپ اس پہ پروگرام نہ کریں، ہم نہیں کریں گے۔ آپ ابھی ایجوکیشن پہ کر لیں پروگرام، میں آپ تیار ہوں۔ آپ ہیلتھ پہ کر لیں، خاص کر اکانومی پہ کر لیں، اس کو اللہ کے کرم سے ریوائیو کیا ہے۔ آپ بلنٹری سونامی پہ کر لیں، آپ کر لیں ریجنل سیکیورٹی پہ، یا آپ کر لیں جو عمران خان صاحب نے دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اس پہ کر لیں۔ کشمیر الیکشن پہ کر لیں، دیکھیں جو ایشو ہوگا اس پہ بات تو ہوگی۔ اب میاں نواز شریف صاحب نہ تو کوئی دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور نہ کوئی بالکل ہی فارغ ہیں کہ ان پہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ مطلب میں سچی بات کروں گا، ایک بڑی جماعت کے ایک بڑے لیڈر ہیں، حالانکہ ڈسکوالیفائڈ ہیں اور مفرور ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے گئے، علاج کے لیے گئے، علاج کی بنیاد پہ گئے، ان کو ایک اسپیشل ریلیف ملی جو آپ کو یا مجھے نہیں مل سکتی۔ رضا صاحب اللہ آپ کو بیمار نہ کرے جیل میں، آپ نواز شریف نہیں ہیں، آپ نہیں جا سکیں گے باہر، لیکن وہ گئے باہر، ایکسٹرا ریلیف ملا۔ جب جیل میں تھے آپ ہی لوگ ہم پہ سوال کرتے تھے جان سے مارنے پہ تلے میں، ایکس پرائم منسٹر کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہی، ان کو باہر جانے دیا جانا چاہیے۔ جب باہر جانے دیا گیا وہاں پہ وہ رہے۔ اب سب سے جو بڑا سوال اٹھتا ہے رضا صاحب وہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جب یہ جیل میں تھے اور آپ ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے، یہ پوری نون لیگ سر تا پا چیخ اور کوہرام، میاں صاحب مارے جائیں گے، نہیں ان کو جانے دیا جا رہا۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جب ہیلتھ گراؤنڈز پہ یہ چلے گئے ہیں، اب وہاں پہ جو انہوں نے درخواست دی ہے اور اپیل کی ہے، وہاں پہ کوئی ایک میڈیکل رپورٹ جمع کی ہے؟ وہ تو وہاں ہیلتھ گراؤنڈز پہ تھے۔ اگر ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے تو ہیلتھ کے لیے درخواست کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آپ کو ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے تو پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ کو پاکستان کی جوڈیشل سسٹم، میں ایڈ کر دوں ایک چیز، آپ گفتگو جاری رکھیے گا علی محمد خان صاحب۔ نواز شریف صاحب وہاں پر ہیں وزٹ ویزا پر، جو ان کے پاس 10 سال کا ویزا ہے، ملٹیپل انٹری وہ کر سکتے ہیں، 10 سال تک آ جا سکتے ہیں۔ اس میں جب درخواست دینی تھی تو اس میں میڈیکل رپورٹ لگانے کا جواز نہیں ہے، کیونکہ وہ میڈیکل ویزے پر نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، وہ صاحب فراش نہیں ہیں، وہ بستر پہ نہیں لیٹے ہوئے، وہ بیمار ہیں، اور بیمار ہونے کے باوجود انسان ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے تو وہ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں۔ صاحب زیادتی نہ کریں، اور اس بیماری کو آپ ہی نے کنفرم کیا ہے۔ نہیں زیادتی نہ کریں، دیکھیں یا وہ بیمار ہیں یا وہ بیمار نہیں ہیں۔ اگر بیمار نہیں ہے تو ہیلتھ رپورٹس جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ بیمار ہیں تو بغیر ہیلتھ رپورٹس کے آپ کو ویزا کی ایکسٹینشن کیوں ادھر ملے؟ پورے پاکستان کو کیا کہہ کے گئے؟ یہ کیا آپ ہم سب کو جو ہے یہاں پہ پاکستانیوں کو ہماری کوئی کامن سینس نہیں ہے؟ اور پھر یہاں پہ بڑی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ حضور یہاں پہ جو ہے انصاف نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ کو نہیں مل رہا۔ بہت سے کیسوں میں آپ کی جو ہے چھوٹ نہیں ہو گئی، آپ کے حق میں جو فیصلہ آتا ہے وہ بڑا انصاف ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ 71 کی کہانیاں نہ سنائیں، مجھے میرے سینئر ہیں لطیف صاحب، یہ ہمیشہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری فاطمہ جناح ہماری ماں ہے، ہماری ماں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ لمبی زندگی جیں، لیکن ان کے خلاف جو مذموم حرکتیں ہوئیں رضا صاحب، وہ حرکتیں کرنے والے ان کی جماعت میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ دوسرا بھٹو صاحب کی بات یہ ہمیشہ کرتے ہیں، اس کا بھی میں آپ کو کہہ دوں، دیکھیں ایک آدمی میں کچھ اچھی باتیں کچھ بری، آپ کی بری باتیں اچھوں کو نہیں کور کر سکتی، اور جو بری باتیں ہیں۔ علی میں نے میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ موضوع نہیں ہے نا، تو ہم موضوع پہ رہتے ہیں، اس پر پھر کبھی کر لیں گے پروگرام، تو انہوں نے بھی اپنی بات روک دی تھی۔
تو آپ نے بالکل اس پر رسپونڈ کر دیا، لیکن پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کرنی ہے رضا صاحب، کون سے انٹرنیشنل نواز شریف صاحب بیمار ہیں، فورم پہ تو آپ نے بات کرنی، اس کو کنفرم آپ نے کیا؟ الیکشن کی رات سن لینا، آپ نے کافی لمبا ان سے پروگرام کیا ہے، میری باری مجھے بات کرنے دیں۔ یہ کشمیر کے الیکشن کی رات، کشمیر کے الیکشن سے ایک دن پہلے حمداللہ محب جو پاکستان کا دشمن ہے، میں غدار نہیں کہہ رہا نواز شریف صاحب کو، تو پلیز اس پہ کوئی جو ہے چیخ پکار نہیں، صدا نہیں آنی چاہیے، صرف میں عرض کر رہا ہوں، نقطہ پیش کر رہا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ، میرا سابق وزیر اعظم میرے ملک کے دشمن سے کیوں مل رہا ہے اور ابھی تک اس ملاقات کی ٹرانسکرپٹ کیوں نہیں آئی؟ الیکشن کی رات آپ حمداللہ محب سے مل رہے ہیں جو میرے ملک کو گالی دے رہا ہے، آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا۔ آپ ایک ایکس پرائم منسٹر جب ہندوستان جاتے ہیں، آپ جو ہے کشمیر حریت لیڈر سے نہیں ملتے، حریت لیڈرشپ سے کیوں نہیں ملتے؟ آپ جب وزیر اعظم تھے، آپ نے کلبھوشن یادیو کا ایک بار نام نہیں لیا، کوئی غدار نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن خدا را ہم نے تو کبھی بھی نریندر مودی کو گھر کی شادیوں پہ نہیں بلایا۔ ہاں، عمران خان صاحب جا کے ہندوستان جب گئے تھے، ملے تھے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر ملے تھے، ذاتی تعلقات بنانے نہیں گئے تھے۔ دیکھیں رضا صاحب، میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں، دیکھیں میاں نواز شریف اگر واقعی ایک لیڈر ہیں، ان کو ملک واپس آنا چاہیے، یہ پرانی روایت چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ جو ہے جب ان پہ آسانی ہو تب وہ سیاست کرنے آتے ہیں۔ مشرف سے بھی ڈیل کر کے واپس آئے تھے، بھٹو کی بڑی بات کرتے ہیں، بھٹو کسی ڈکٹیٹر سے اس نے ڈیل نہیں کی تھی، بھٹو کھڑا رہا تھا، آپ کھڑے نہیں رہے، آپ اپنے اچھا علی صاحب آپ صرف یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں نواز شریف سے کہ آپ واپس آ جائیں۔ آپ حکومت پاکستان ہونے کی باوجود نواز شریف کو کسی طور پر بائی فورس واپس نہیں لا سکتے، یہ حقیقت ہے نا؟ راز صاحب، there is no extradition treaty between us and UK، کوئی extradition treaty نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ویسے آپ کے پروگرام کی وجہ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے پاکستان کا جو ہے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے نکل جاتا ہے، وہ دوسرا جو قاتل اعظم ادھر بیٹھا ہوا ہے، 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے الطاف غدار جو ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اب میاں صاحب تو ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان پہ کوئی ایسی غداری کی بات نہیں ہے، وہ ایک کیس میں ہیں جس میں انہوں نے کیس کا سامنا کرنا ہے، وہ ایک ہیلتھ گراؤنڈز پہ گئے، ہی شوڈ کم بیک۔ کیا آپ کے پورے پاکستان کے سب نظام، سپریم کورٹ، سب چیزوں پہ آپ کا جو ہے نو کانفیڈنس ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر 3 بار پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، 5 سال تو آپ کی بھی حکومت رہی نا، آپ نے کون سا ادارہ ٹھیک کر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ علی بھائی واپس آتا ہوں آپ کے پاس، میں ذرا اعجاز احوان صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں۔ اعجاز احوان صاحب، آپ نے علی محمد صاحب کی پوری گفتگو سنی ہے؟ مسعود صاحب جی جلدی بتائیں، پھر میں اعجاز احوان صاحب کو جی بتائیں، فرمائیں۔ مجھے 2 منٹ دیں۔ میں علی محمد خان میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیشہ سافٹ گفتگو کرتے ہیں، مگر میں 2-3 چیزیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے فرمائیں۔ تو میں میاں صاحب آپ کی باری پر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ ہر کوئی نواز تفصیل سے بات کر لیں۔ میں کمنٹ لے لوں اعجاز احوان صاحب سے، آپ اپنے وقت پوری بات کر لیجیے گا، آپ نے 3-4 باتیں کرنی ہیں، میں سمجھا کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو میں اعجاز احوان صاحب سے بات کر لوں، پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اعجاز احوان صاحب، ابھی علی محمد خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، ایک طرف علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جو سہولت نواز شریف کو ملی وہ ہر پاکستانی کو نہیں ملتی، یعنی یہاں پر ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں جو ہر پاکستانی کے لیے نہیں ہوتے، آؤٹ آف دا باکس فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی گفتگو میں علی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے نظام پر اعتبار نہیں ہے؟ سر، جہاں پر ہر آدمی کے لیے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو، کیا وہاں پر یہ بات کرنا درست ہے کہ آپ کو نظام پہ اعتبار نہیں ہے؟ نظام میں تو جو ریفارمز کرنی تھی نا، اسی لیے حکومت آئی تھی، وہ ریفارمز بھی نہیں ہوئی، تو نظام تو ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہے نا، اس پر بات کرنی چاہیے کیا؟ دیکھیں، نظام میں جو قباحتیں ہیں اس کے ذمہ دار بھی تو یہی لوگ ہیں نا۔ جو شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، اگر آج اس کو نیب کے قوانین میں غلطی نظر آتی ہے، اگر آج اس کو عدالتی نظام میں غلطی نظر آتی ہے، تو ذمہ داری میری تو نہیں ہے، ذمہ داری ان کی ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں